جی السلام علیکم۔ جرمنی کے شہر برلن سے میں ماوا شانی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں ایک بہت ہی اہم اور سینسیٹیو ٹاپک کے ساتھ۔ ٹاپک تو جو ہے وہ کافی لیندی ہے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ اس کو میں کم الفاظ میں اچھے طریقے سے بیان کر سکوں۔ ٹاپک دو ہیں، اس کو آپ دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں۔ آپ لوگ جو ہے اگر اس کو سمجھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں۔ جیسے ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ دیکھیں، ہم لوگ یہاں یورپ میں رہتے ہیں، اور یورپ کی بھی وہ کنٹری جو کہ جرمنی ہے، اور جرمنی میں ہماری بہت زیادہ کمیونٹی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں مسلمان اگر ہم کہیں تو بڑے شہروں میں تو ہیں، لیکن چھوٹے شہروں میں اتنی تعداد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنی کمیونٹی کی بات کریں، پاکستانی کمیونٹی کی بات کریں، تو وہ بھی بہت کم ہے۔ اچھا، میری جو آج کی بات ہے نا، وہ ہے ہمارے زندگی تو ہم جیسے چاہے جی لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ یا تو وہ اپنے ملک میں جا کے دفن ہو، یا پھر یہاں کی مٹی میں بھی اگر وہ جائے تو قبرستان میں ہی دفن ہو۔ تو اس حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ دیکھیں، ہماری بہت ساری جو مسلم بہنیں ہیں، یا پہلے تو مسلم بہنوں کے میرے ذہن میں آیا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ ہمارے تو بہت سارے مسلم بھائی بھی ایسے ہیں جن کے حال حلیے سے نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ مسلم ہیں یا نہیں ہے، نان مسلم ہے، اسی طریقے سے وہ کہاں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر آپ اچانک مر جاتے ہیں، کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہم جو ہے وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں یہاں کی گورنمنٹ ظاہر ہے جب اس کو دیکھیں، بہت سارے لوگوں کو میری بات بہت بری لگے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو یہ حجاب کا تحفہ دیا ہے، یہ وہ خود کہتا ہے کہ یہ مسلمان عورتوں کی ایک وہ ہے، کیا کہنا چاہیے، ایک نشانی ہے، پہچان ہے، تاکہ تم ان لوگوں میں پہچانی جاؤ۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ پہچان دی ہے کہ ہم اس کے ہیں، تو اس کے ماننے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ لیکن جب ایک عورت سر سے حجاب اتارتی ہے تو پھر اس میں اور باقی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو میں جو ہے وہ ایک دفعہ ان کا ہماری استاذہ جو فرحت ہاشمی ہیں، ان کا ایک بیان سن رہی تھی، جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ اٹریکٹ بھی کیا اور بہت ہی خوبصورت، اور جو ٹاپک تھا وہ بھی بڑا خوبصورت، اسی پر بیس تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ لوگ کسی دیار غیر میں ہیں تو اپنے والیٹ میں کوئی ایسی پرچی ضرور لکھ کر رکھیں جس سے آپ کا پتہ چلے کہ مرنے کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹلی کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے، جو کہ ہم یہاں پر سن رہے ہوتے ہیں کہ کوئی گاڑی جو ہے وہ نہر میں ڈوب گئی، 2 بیچارے پاکستانی اس میں جاں بحق ہو گئے۔ پھر اسی طرح ایک ڈیلیوری بوائے تھا بیچارہ، وہ جو ہے وہ کوئی ہفتے پہلے اس کا ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ پھر جرمنی میں جو ہے وہ کبھی کوئی ٹرین سے ٹکرا کے کسی کی جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے موت کا کچھ نہیں پتہ کس وقت آئے گی۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم کب تک ہے۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ وہ اپنے پاس ایک جو ہے نا وہ سیٹل میں یہ بات لکھ کر رکھیں کہ میں مسلمان ہوں، اور اگر میں کسی حادثے میں یا ویسے بھی میری موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں۔ سوچیں کہ جب اپنے ہی ملک میں جرمن کسی اپارٹمنٹ میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو لوگوں کو ہفتے بعد پتہ چلتا ہے، تو ہم تو پھر آؤس لینڈر ہیں، ہم تو پھر غیر ملکی ہیں۔ اگر ہم کسی سے نہیں ملتے جلتے تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں ہیں، کون ہیں، کیا ہیں۔ تو اپنے پاس ایک پرچی لکھ کے رکھیں کہ میں مسلمان ہوں، اور اگر میں مر جاتی ہوں یا مر جاتا ہوں تو میری تدفین کی جائے، کیونکہ دیکھیں ان کا سسٹم بالکل الگ ہو چکا ہے اب ان معاملات میں۔ ان کے ہاں تو زیادہ تر جو ہے نا وہ نظر آتش کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ ایسا نہیں چاہتے کہ مرنے کے بعد جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو ان کے مطابق تدفین آپ کی جائے، تو برائے مہربانی اس بات کا بہت خاص خیال رکھیں۔ اچھا، دوسری بات آتی ہے کہ جیسے مجھ سے ایک کپل تھے، وہ یہیں کہیں قریب میں رہتے ہیں برلن کے، تو ان کا یہ سوال تھا کہ ہم میاں بیوی کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ اگر ہم مر جاتے ہیں تو کل کو ہمارا کیا ہوگا۔ تو یہاں کوئی ایسی وہ ہے، اسی طریقے سے پچھلے دنوں ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے یہی سوال کیا، تو وہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ بات
کرنے والی ہے، کیونکہ اگر اس طرح سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس بات کی فکر ہے کہ یہاں کی زندگی تو چلو ٹھیک ہے لیکن مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ تو پھر میں نے جو یہاں پہ ہمارے ماشاءاللہ سے ایک بہت ہی معتبر انسان ہے جو کہ یہاں کی مختلف اسلامک آرگنائزیشن سے جو ہے وہ منسلک ہیں، عبدالرزاق صاحب، ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جہاں مرنا ہے آپ نے دفن بھی وہیں ہونا ہے، یہی ہماری سنت ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں جا کے دفن ہونا چاہتے ہیں تو یہاں کی مساجد میں، جس میں کہ بلال مسجد ایک موسٹ امپورٹنٹ نام ہے، وہاں پر ایک کمیٹی ہے اور وہاں منتھلی جو ہے وہ کچھ پیسے جمع کروائے جاتے ہیں کہ جس میں جو ہے نا وہ آپ کبھی بھی اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو پھر اس کی میت کا جو ہے نا کفن دفن کا انتظام کروایا جاتا ہے۔ ظاہر یہ ہزاروں یورو میں ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں، پھر یہ آپشن آتا ہے کہ آپ اپنے پاس یا اپنے کسی دوست احباب، کوئی کسی کی جاننے والے رشتہ دار کے پاس کوئی 3-4 ہزار یورو کا اماؤنٹ رکھیں تاکہ مرنے کے بعد آپ لاوارث نہ قرار دے دیے جائیں۔ یہاں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ میت دوسرے ملکوں سے لا کے انہوں نے یہاں جنازے پڑھوائے اور جب تدفین کا معاملہ آیا تو غائب ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ جو آپشن ہے وہ انہوں نے یہی بتایا تھا کہ دیکھیں سب سے بہترین آپشن تو یہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ وصیت بھی لکھ کر رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اٹھے بیٹھیں۔ آپ لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے تبھی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کی شناخت کیا ہے۔ اب لوگ یہ سب چیزیں کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرنا چاہتے، یہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے جس کو کہ میں اگر ڈسکس کرنے بیٹھوں گی تو میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات بہت اچھے سے اور بہت کلیئر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مزید کچھ پوچھنا ہو، کوئی سوال ہو، اس حوالے سے آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور میرے ان باکس بھی آ کر بات کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سے رابطے کا کیا طریقہ ہے، تو دیکھیں میرے سے رابطے کا ایک میری اسسٹنٹ ہے جس کا نمبر میں اکثر شیئر کر رہی ہوتی ہوں، میں اس پوسٹ پہ بھی شیئر کر دوں گی کہ کوئی پرسنل کانٹیکٹ کرنا چاہے، کچھ پوچھنا چاہے، کوئی بات کرنا چاہے تو اس کے تھرو میرے پاس آنا پڑے گا، اور ورنہ یہ کہ آپ میسنجر پہ جو پوچھنا چاہیں میں وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہوں۔ جب مجھے ٹائم ملے گا میں آپ کے سوال کا انشاءاللہ تعالی جواب دے دوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اور آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے اور کسی بھی طرح کی ناگہانی سے محفوظ رکھے۔